آیتوں میں جو مضمون چلا رہا ہے یہ مضمون ہمیں متفکر بنا دے گا اگر ہم سمجھ جائیں. بہت جامع الفاظ میں اللہ نے نقل کیا ہے کہ دیکھو لوگ سمجھتے ہیں مسلمانوں کے لیے ضرر اور مقامات سے تو ہم جانتے ہیں لیکن مسجد سے بھی ضرر ہو سکتا ہے یہ لوگ نہیں جانتے تھے. آج کی اس آیت میں آپ دیکھیں مضمون والذین اتخذوا مسجدا، اور جن لوگوں نے بنایا تھا مسجد ضرارن، ضرر پہنچانے کے لیے. مسجد بھی تعمیر ہوئی ضرر پہنچانے کے لیے. ایک لفظ ہے ضرر جو اردو میں استعمال ہے. جب اس کا نقصان دوسروں کو ہو اور خود کو فائدہ ہو تو اس کو ضرر کہیں گے، لیکن خود کو بھی فائدہ نہیں اور دوسروں کو بھی نقصان ہے تو اس کو ضرار کہیں گے. یہ لطیف سا فرق ہے. اس مسجد کے بنانے والوں نے خود بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور مسلمانوں کو بھی ضرر پہنچایا، اس لیے اس کو ضرار کہتے ہیں. یہ مسجد کہاں بنی تھی، کیسے بنی تھی، کیوں بنی تھی، کس نے بنایا تھا، میں ابھی عرض کیے دیتا ہوں آپ کے سامنے. پہلے ترجمہ سنیں لفظی آپ. والذین اتخذوا، اور بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے مسجد بنائی ضرارن، ضرر پہنچانے کے لیے، وکفرن، اور کفر کا اظہار اور ارتکاب کرتے ہوئے، وتفریقا، اور فرقہ بندی میں لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے. کس کو؟ بین المؤمنین، ایمان والوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کے لیے. وَإِرْصَادًا، اور کمین گاہ، گھات بنانے کے لیے. کس کے لیے؟ لمن حارب اللہ ورسولہ، کمین گاہ اس کے لیے جو پہلے ہی سے جنگ میں لگا ہوا ہے اللہ سے بھی اور اللہ کے رسول سے بھی. یہ ہے من قبل کا تعلق. من قبل، پہلے ہی سے جنگ کر رہا ہے، اس کے لیے ایک کمین گاہ، ایک اڈا تیار ہو جائے. یہ ہے ارصاد کا ترجمہ. اور جب ان سے کہا جائے کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی مسلمان ہو کر، تو کہیں گے قسم کھاتے ہوئے، وَلَا يَحْلِفُنَّ، اور ضرور بے ضرور وہ قسمیں کھائیں گے. ان اردنا، نہیں ارادہ کیا ہم نے، الا الحسنى، مگر اچھائی کا. ہم تو بھلائی ہی کر رہے تھے. کیا بھلائی تھی؟ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتے ہیں کہ بے شک وہ جھوٹ کہتے ہیں. اس قول میں کہ ہم بھلائی ہی چاہتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، ان کا یہ قول سچا نہیں ہے. یہ سورہ توبہ کا سلسلہ جاری ہے، 11واں پارہ چلتا ہے. پیچھے آپ سن چکے ہیں کہ منافقین کے اخلاق، ان کے کردار، ان کی وعدہ خلافیاں اور ان کی نبی سے مخالفت اور عداوت اسلام کتنی شکلوں میں آپ سن چکے ہیں. ایک شکل یہ بھی سنو. ایک شخص تھا ابو عامر راہب. یہ مسلمانوں کا دشمن تھا. زمانے جاہلیت ہی میں نصرانیت قبول کر چکا تھا. اس کو اسلام سے دشمنی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر اعتراضات کر چکا اور آپ نے جواب بھی دیا، لیکن نبی کے جواب سے بھی تشفی نہیں ہوئی. یقیناً نبی نے تشفی بخش جواب دیا ہوگا، کیونکہ نبی سے زیادہ واضح کون کر سکتا ہے؟ اسلام کی وضاحت، حقانیت، توحید، رسالت، آخرت نبی سے بڑھ کر کون سنا سکتا؟ لیکن اس کو تشفی نہیں ہوئی. اس کا مطلب اس کا دل مکمل دشمنی میں ڈوبا ہوا تھا. یہ ہے ابو عامر راہب. جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد تو بڑھتی جا رہی ہے، ہم دشمنی کرتے ہیں، یہ بڑھتے جا رہے ہیں، ان کو کس طریقے سے ہم منتشر کر دیں، کیا شکل ہو سکتی ہے. پوری زندگی کوشش کرتا رہا. جب مکہ بھی فتح ہو گیا، اسلام کا غلبہ ہو گیا، تب بھی یہ مایوس نہیں تھا، کوشش کرتا رہا. فتح مکہ کے بعد قبیلے حوازن اور ثقیف سن 9 ہجری میں جو بڑے طاقتور بڑی جماعت
بڑے تیر انداز، بڑے بہادر، بڑے دلیر، بڑے شجی مشہور تھے اس زمانے میں، ان سے مقابلہ ہوا، وہاں بھی مسلمان غالب آ گئے، عارضی شکست کے بعد اسلام غالب آ گیا۔ تب ابو عامر راہب کو فکر ہوئی، بھاگ کر یہ پورا علاقہ چھوڑ کر ملک شام میں پناہ لیا، کیونکہ وہ اڈا تھا نصرانیوں کا، اور وہاں جا کر اس کوشش میں تھا کہ قیصر روم کا لشکر مدینہ پر چڑھائی کر دے۔ وہاں سے اس نے خط لکھا کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ قیصر روم مدینہ پر حملہ کر دے، اس موقع پر تم مسلمانوں کے خلاف قیصر روم کی مدد کرنا، لیکن تمہارا اجتماعی کوشش کرنے کا کوئی مقام ہونا چاہیے تاکہ تم اکٹھا اپنی طاقت کا استعمال کر سکو۔ اس کے اس خط لکھنے سے اس کے گروپ کے لوگوں نے پلاننگ کر کے مسجد قباء سے قریب ایک مسجد بنانا کا فیصلہ کیا، اس کا نام ہے مسجد ضرار۔ کیوں؟ یہاں آیت میں آ چکا ہے کہ ان کا مقصد کیا تھا؟ نمبر 1 ضرر پہنچانا، نمبر 2 کفر کا اڈا بنانا، نمبر 3 مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنا، نمبر 4 کمین گاہ اور گھاٹ بنانا ان کے لیے پہلے سے جو جنگ میں لگے ہوئے ہیں اسلام کے خلاف، اللہ و رسول کے خلاف۔ تو یہ ایک بہترین جگہ بن جائے گی، یہ ان کا ارادہ تھا۔ مسجد تعمیر ہو گئی، بن گئی۔ آ کر کہا، یہ 12 اشخاص تھے، 12 منافقین کا ایک ٹولہ تھا، ان 12 کے نام بھی چاہیے تو اسی آیت کے ذیل میں تفسیر مظہری کے اندر نام لکھے ہوئے ہیں، دیکھ لیجئے، طویل فہرست ہے، میں نام کہاں تک سناؤں آپ کو۔ یہ 12 کے 12 لوگوں نے وہی بنا دیا مسجد، اور آ کر کہا، اے اللہ کے نبی، ہم نے ایک بنایا ہے مسجد، کیونکہ مسجد قباء بہت دور پڑتی تھی، بہت سے لوگ ضعیف ہیں، وہاں تک نہیں پہنچتے تھے، اور اس میں گنجائش بھی بہت کم تھی، سب لوگوں کی گنجائش نہیں تھی۔ اگر آپ اس میں آ کر افتتاحی نماز پڑھا دیں برکت کے لیے تو ہمارے دل خوش ہو جائیں۔ آپ نے کہا غزوہ تبوک کا مرحلہ ہے، واپسی میں دیکھیں گے، اب تو ہم جا رہے ہیں جنگ پر، واپسی میں دیکھیں گے۔ واپس آ رہے تھے کہ پہلے ہی سے اطلاع ہو گئی، یہ پوری آیتیں راستے میں نازل ہو گئیں۔ راستے میں نازل ہو گئیں تو کیا حکم تھا؟ اس آیت کا حال یہ ہے، آگے ٹکڑا آ رہا ہے کہ آپ اس مسجد میں نماز پڑھانا تو بہت دور کی بات، آپ اس میں کھڑے بھی نہ ہو، لا تقم فیہ ابدا، اس میں آپ کبھی بھی کھڑے بھی نہ ہو۔ آپ نے فوراً صحابہ کرام میں سے 3 کو بھیجا اور کہا جا کر فوراً توڑ دو۔ 3 صحابی کو مقرر کیا، ان کی نگرانی میں پوری مسجد کو توڑ دیا گیا بحکم نبی۔ اس مسجد کا نام تھا ضرار، اس کو توڑ دیا گیا۔ توڑنے کے بعد وہ زمین کھلی پڑی تھی، ایک صحابی تھے، ان سے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ زمین خالی پڑی ہوئی ہے، اگر تم چاہو تو استعمال میں لے آؤ، اپنا گھر بنا لو۔ انہوں نے کہا جس زمین پر عمارت اللہ کی طرف منسوب تھی اور توڑنے کا حکم آ گیا، اس گھر میرا گھر بنے گا تو اس میں کیا خوشحالی آئے گی؟ بخدا میں تو کبھی نہیں بناؤں گا۔ ہاں ایک صاحب ہیں، ان کا نام لیا کہ بہت غریب، بہت مستحق ہیں، ان سے کہو اگر وہ چاہیں تو بنا لیں، ان کی محتاجی دور ہو جائے۔ انہوں نے ہمت کیا، اس جگہ پر مکان بنا لیا، لیکن برسوں کوئی اولاد نہیں، کوئی خوشحال نہیں، بیماریوں سے نجات نہیں، ہمیشہ پریشان رہے۔ انہوں نے بھی وہ گھر کو چھوڑ دیا۔ شارحین لکھتے ہیں کہ مسجد قباء سے قریب وہ زمین آج بھی خالی پڑی ہے، اس زمین کو اللہ نے ضرار بنا دیا، ضرر پہنچے گا، وہاں کوئی مرغی کا انڈا بھی نہیں پیدا ہوگا، وہاں کوئی جی جان خوشحال نہیں رہ سکے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جس مقام پر نیت ضرر کیا جاتی ہے وہاں فیض ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ دیا وہاں پر برکت آ جاتی ہے۔ چنانچہ اتبان بن مالک کی روایت میں یہ ہے، جب نابینا ہو گئے وہ، پہلے وہ نماز پڑھایا کرتے تھے،
جب نابینا ہو گئے تو کہا میری آنکھیں کمزور ہو گئی، راستے میں نالا ہے، پار کرنا مشکل ہے، میرے گھر میں آپ نماز پڑھ دیں تو میں وہ نماز پڑھ لیا کرتا ہوں۔ حضور نے ان کی خواہش پوری کیا، گھر میں آئے، اتبان سے کہا کہاں پڑھوں؟ انہوں نے کہا یہیں پڑھ دیجئے۔ اس جگہ نماز پڑھا آپ نے جماعت کے ساتھ، وہ جگہ اتبان کے لیے نماز گاہ بن گئی۔ تو جہاں نماز نبی پڑھ دیں وہاں برکت، اور جہاں سے ایسا حکم صادر ہو جائے وہاں سے برکت سلب ہو جاتی ہے۔ یہ ہے خلاصہ جو ابھی آپ سننے والے ہیں اگلی آیتوں میں۔ اب الفاظ دیکھیں، والذین اتخذوا، اور وہ لوگ جنہوں نے بنایا، اس سے مراد منافقین، 12 کا ٹولہ، مسجدن نام تھا مسجد بنایا، لیکن مقصد ضرارن، ضرر پہنچانے کو، وہ کفرن، اور اس میں بیٹھ کر کفر کی باتیں کرنے کو، وہ تفریقم بین المومنین، اور ایمان والوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کو۔ تفرقہ کیسے پیدا ہوگا؟ ایک تو تفرقہ یہ ہے کہ مسجد کے بازو مسجد بنائیں گے تو خود ہی وہاں کے لوگ یہاں آدھے آ جائیں گے، کم سے کم جن کے گھر کی طرف سے راستہ جا رہا ہے اس طرف، وہ یہیں رک جائیں گے، وہاں کیوں جائیں گے؟ تفریق ہو گئی، بٹ گئے۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد مدینہ سے مسجد نبوی ہے، اور بعض نے کہا مسجد قباء ہے۔ مسجد قباء ہو یا مسجد نبوی ہو، بہرحال تقسیم ہو گئی۔ فقہا لکھتے ہیں اگر نیت میں مسجد کی آبادی کم کرنے کا ارادہ ہے تو کہیں بھی بناؤ، حکم باقی رہے گا آج بھی۔ ہمیشہ نیت اس کی ہو کہ جہاں ضرورت ہے وہاں پورا کرو۔ ضرورت اور حاجت، اگر ناموری کے لیے، تفاخر کے لیے، میری بھی ایک مسجد، میں بھی مسجد کے بنانے والے میں شامل، تو نیت اگر برتری تفوق کی ریاکاری کی ہے تو اس کا انجام ہی ہونے والا ہے۔ وہ ارصاد کے معنی کمین گاہ، جہاں سے چھپ کر کسی پر حملہ کیا جائے اس کو ارصاد کہا ہے۔ اردو میں کمین گاہ بولتے ہیں، گھات لگا کر جہاں سے حملہ کیا جائے۔ کس کے لیے بنا رہے ہیں یہ قیام گاہ؟ لمن حارب اللہ ورسولہ، جو جنگ کر رہا ہے اللہ سے، اس کے رسول سے پہلے ہی سے، من قبلو، اس سے بہت پہلے سے۔ اور جب ان سے بلا کر پوچھا گیا کہ تمہارا مقصد کیا ہے تو یہ قسمیں کھا رہے ہیں، وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور وہ قسمیں کھا رہے ہیں کیا؟ ہم نے ارادہ نہیں کیا ہے مگر اچھائی کا، ہم تو اچھائی چاہتے ہیں۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ بے شک یہ لوگ جھوٹ کہہ رہے ہیں، یعنی یہ بھلائی کا ارادہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ ارادہ کر رہے ہیں، اوپر آ چکا۔ ارادہ کس بات کا کر رہے ہیں؟ تفریق، گھات بنانا، اسلام کو ضرر پہنچانا، یہ ان کا مقصد ہے۔ لا تقم فیہ ابدا، اس میں آپ کبھی بھی کھڑے مت ہوں، ابداً لائے خاص طور سے، لا تقم فیہ ابدا، آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں۔ اللہ نے اپنے رسول سے یہ کہا ہے آپ اس میں کھڑے نہ ہوں، صیغہ واحد ہے، لا تقم، آپ نہ کھڑے ہوں، فیہ، اس مسجد میں، ابداً، کبھی بھی، یعنی نیت ہی خراب ہے جب، تو اس کے اندر آپ کا جانا اور کھڑا ہونا مناسب نہیں، منع کر دیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، وہی روایت پہلی بخاری کی آ چکی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ یہ دیکھو مسجد ہے لیکن نیت خراب ہے تو توڑ دی گئی۔ اور بیت اللہ کی تعمیر میں عرض کر چکا ہوں، ابراہیم و اسماعیل بناتے ہیں تو ربنا تقبل منا کہتے ہیں، کیوں؟ اگر یہ قبول نہ کیا آپ نے تو یہ بیکار ہو جائے گا ہمارا عمل۔ آج فیصلہ کر لو کہ جو بھی کام اللہ کے لیے کرو اس میں نیت خالص کرو، ورنہ کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا، تعمیر مسجد ہو یا بیت اللہ کی تعمیر ہو۔ چنانچہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، کئی بار توڑی بھی گئی، کس کو نہیں معلوم؟ تاریخ کعبہ پڑھ لو، تاریخ کعبہ پڑھ لو۔ حجاج نے توڑ دیا عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کو، کیوں توڑا تھا؟ میری بنائی ہوئی باقی رہے، اس لیے توڑا۔ لیکن اللہ تعالی نیتوں کے مطابق ہی ثواب دیں گے۔ اگر کوئی سیاسی لحاظ سے غالب آ گیا تو اس کی فوقیت ثابت نہیں ہوتی۔ میرا کیا ہوا عمل دیر تک رہا،
اس کے شواہدات نظائر بہت ہیں، لیکن بات نکل جائے گی دوسری طرف۔ خلاصہ یہ ہوا کہ آپ وہاں نہ کھڑے ہوں۔ اب یہاں سے تقسیم شروع ہوتی ہے کہ کھڑے کہاں ہوں، کہاں کھڑے نہ ہوں۔ لَمَسْجِدٌ أُسِسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، ایسی مسجد، لا البتہ ضرور، مسجد ایسی کوئی مسجد، أُسِسَ عَلَى التَّقْوَى جس کی بنیاد رکھی گئی ہو تقوی پر، من اول یوم پہلے دن سے، احق ان تقوم فیہ آپ زیادہ حقدار ہیں، زیادہ آپ لائق ہیں کہ اس میں آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ اس سے مراد مسجد نبوی ہے یا مسجد قباء ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں آتے ہوئے مدینہ پہنچنے سے پہلے جب قیام فرمایا تو مسجد قباء کی بنیاد ڈالی، اور جب مدینہ پہنچ گئے تو انصار کے 2 بچوں سے زمین خرید کر کے پھر اس کی تعمیر شروع کی آپ نے۔ تو دونوں کی تعمیر نبی کے ہاتھوں سے ہوئی ہے، لہذا وہ دونوں کے دونوں تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی ہیں، دونوں اس کا مصداق ہو سکتی ہیں۔ مفسرین کا دونوں میں اختلاف ہے، راجح قول ہے کہ اس سے مراد مسجد قباء ہے۔ فرمایا فیہ رجال، اس مسجد کے اندر کچھ لوگ ہیں۔ دیکھو مسجد والوں کی تعریف اللہ کیسا کر رہے ہیں، فیہ رجال، رجل کی جمع رجال، اس میں کچھ لوگ ہیں، اس میں کچھ مرد ہیں۔ کیسے مرد ہیں؟ یحبون، جو چاہتے ہیں، ان یتطہروا، کہ وہ مکمل پاک صاف ہو جائیں، ان کا اندر بھی باہر کا بھی سب صاف ہو جائے۔ ان یتطہروا، تطہر باب تفاعل سے مبالغہ ہے، مکمل پاک ہو جانا، جسم بھی پاک، کپڑے بھی پاک، نفس بھی پاک، دل بھی پاک، ان کا سراپا، ان کی خواہش یہ ہے کہ پاک ہو جائے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو خواہش رکھتے ہیں کہ وہ خوب پاک صاف ہو جائیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ پسند کرتے ہیں خوب پاک صاف ہونے والوں کو۔ جسم ناپاک ہے تو بھی پسند نہیں، کپڑا ناپاک ہے تو بھی پسند نہیں، دل ناپاک ہے تو بھی پسند نہیں۔ اگر دل میں گندگی ہے تو پیچھے کہہ چکے ہیں مشرکون نجسن، انما المشرکون نجسن، مشرک نجس ہیں، پسند نہیں۔ کپڑا خراب ہے تو اللہ نے کہا وثیابک فطہر، کپڑوں کو پاک کرو۔ جسم گندا ہے تو کہا یہ جنوبی ہے، یہ مسجد کے اندر بھی نہیں آ سکتا۔ تو چاہے وہ حدث اصغر ہو، حدث اکبر ہو، جسم کی ناپاکی کے علاوہ کپڑے کی ناپاکی ہو، ناپاکی پسند نہیں ہے۔ اور جب آدمی حرام غذا کھاتا ہے تو وہ حرام غذا بھی خوب سے کہا اللہ نے، خبیث کہا ہے اس کو۔ جو غذا حرام ہو وہ پاکیزہ نہیں بنتی۔ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، طیبات کو اللہ پاک کرتے ہیں، خبائث کو قرار نہیں دیتے ہیں حلال، نہیں کھانا ہے اس کو۔ اور خبیث مال سے بدن پاکیزہ نہیں بنتا۔ فرمایا ایک قطرہ خون اگر ناپاک بنا حرام مال سے تو وہ جنت کا حقدار نہیں ہے، وہ جہنم کا حقدار ہے، اور وہ ایک قطرہ نکال کر نہیں پھینکا جائے گا، اس قطرے کے ساتھ پورا جسم جائے گا۔ اسی لیے صدیق اکبر ایک لقمے کی خاطر ہاتھ ڈال ڈال کر قے کرنا چاہتے تھے، جو مشکوک محسوس ہوا ان کو۔ قصہ الگ ہے، طویل پڑھ لیجیے آپ۔ ایک لقمہ مشکوک محسوس ہوا تو ہاتھ ڈال کے قے کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اللہ پسند کرتے ہیں پاکیزہ رہنے والوں کو، چاہے وہ پاکیزگی جسم کی ہو، کپڑے کی ہو، دل کی ہو، عقیدے کی ہو، اعمال کی ہو، کہیں بھی ہو، اور خاص طور سے نیت کی پاکیزگی۔ اب یہاں سے انسانوں سے سوال ہے کہ دیکھو ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک کی بنیاد رکھی ہے تقوی پر اور اللہ کی خوشنودی پر، یہ بہتر ہے، یا جس کی بنیاد رکھی ہے اس کھائی کے کنارے پر جو زمین خود سکستہ گرنے والی ہے اور گری تو جہنم میں جانے والی ہے؟ بتاؤ دونوں میں کون سی بہتر ہے؟ انسان فیصلہ کر لے۔ دیکھو الفاظ، افمن اسس بنیانہ ولا تقوی من اللہ، کیا بھلا جو بنیاد رکھتا ہے اپنے عمارت کی تقوی پر اللہ کی طرف سے،
ورضوان اور خوشنودی پسندیدگی خیر بہتر ہے ام یا من اسس بنیانہ جو رکھتا ہے اپنے عمارت کی بنیاد علی شفا جرف ہار علی شفا جرف ہار اس غار کے کنارے پر جو گرنے ہی والا ہے. کیسے گرنے والا ہے؟ زمین نیچے سے کھوکھلی ہو چکی ہے، مٹی اس کو ختم ہو چکی ہے، اوپر سے زمین دکھائی دیتی ہے اور نیچے سے اسے کھا چکا ہے، کھوکھلی کر چکا ہے. یہ ہے ہارن، گرنے والی. اردو میں ہار بولتے. ہار کیا ہے؟ گلے میں ہار ڈالتے انہیں گرا، منڈی جھکانا پڑتا اس کو. یہ ہار ہے. ہار مانے گرنے والا. ہار کے معنی ہی گرنے والا. پھول بننے کی خوشی میں مسکرائی تھی کلی، کیا خبر تھی یہ تبسم موت کا پیغام ہے. وہ تو کلی سے پھول بننا چاہتی تھی، لیکن پھول کے بعد گر کے مرجھانا ہونے خبر نہیں تھی اس کی. تو ہار کے معنی آتے ہیں گرنے والا. گلے میں ڈالو، جھکا دیا آپ نے اس کو. بظاہر تو وہ پھول والا ہے، لیکن آپ نے اس کو گرا دیا، ہار ہو گئی اس کی. اس لیے مردوں کو ہار نہیں پہننا چاہیے. مردوں کے واسطے وہی ہار کافی ہے جو اللہ نے ڈال دیا ان کے گلے میں، اور وہ ہے اسلام کا ہار. مسلمان موحد ہوتا ہے. پھول کے ہار مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے ہوتے ہیں. یہ کون سمجھائے؟ کہاں سے لائے آپ پھول؟ قصہ طویل ہے. ہار کے معنی گرنے والا. فنہارا بھی، اب اس کو لے کے وہ گرے گا. کہاں گرے گا؟ فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں. یہ تشبیہ ہے کہ اس کی مسجد کی تعمیر نیت کے خرابی کی وجہ سے جہنم کے کنارے پر تھی، اب اس تعمیر کے ساتھ جہنم میں خود گیا. اشارہ یہ ہے کہ وہ 12 منافقین کا ٹولہ اپنے نیتوں کی خرابی کی بنا پر یہ مسجد ڈھا دی گئی اور ان کا انجام جہنم میں گیا. بعض نے کہا اس سے مراد ہے وہ جہنم میں عمارت بھی چلی گئی. کیوں؟ ایک تشبیہ دی گئی ہے قرآن کریم میں. تم جس کی پوجا کرتے ہو، تم جس کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، تم جس کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، تم اور وہ معبودان باطلہ، یہ پورے جہنم میں جائیں گے. میں نے نہیں کہا یہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون. تم اور جس کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے علاوہ، حسب جہنم، یہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. انتم لہا واردون، تم اس میں پہنچ کے رہو گے. سورہ انبیاء کی آیت بتاتی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پوجا کی گئی ہے سب جہنم میں جائیں گے. ہاں، وہ انبیاء، وہ اولیاء اس سے مستثنا ہیں، کیونکہ اللہ نے لفظ ماں کہا اور من نہیں کہا. حضرت عیسیٰ مستثنا، مریم مستثنا، عزیر مستثنا، عیسیٰ ابن مریم مستثنا، کیونکہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں. تو یہ مسجد جو بنائی گئی تھی کفر کو ہوا دینے کے لیے، یہ سراپا مسجد پوری بنانے والوں کے ساتھ جہنم میں چلی گئی. یہ ہے فنہارا بھی، گر گئی لے کے ان کو جہنم کی آگ میں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتے ظالم قوم کو. ظالم قوم تھی اس واسطے ان کو ہدایت نہیں ملتی ہے. ظالم کی کئی قسمیں ہیں. ایک تو ظالم جو اپنے اوپر ظلم کرے، ایک ظالم جو بیوی پر ظلم کرے، ایک ظالم جو اللہ و رسول پر ظلم کرے. ظلم کی اقسام، ان میں سب سے بڑا ظلم ہے شرک. ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان پارہ 21. سب سے بڑا ظلم کیا ہے اس کائنات میں؟ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم وہ ہے. تو اللہ کسی ظالم کو پسند نہیں کرتے. اب یہاں سے مسجد توڑ دی گئی اور آپ کے لیے حکم آ چکا، لیکن جنہوں نے مسجد بنائی تھی ان کا کیا حال ہوا؟ ان کے دل کا کیا حال ہوا؟ ان کے ارمان کا کیا ہوا؟ ان کی آرزوؤں کا کیا ہوا؟ یہ کھول کر رکھ دیا اللہ نے. لا یزال، یہ لفظ لا یزال کس کے لیے بولتے ہیں؟ جس کو زوال نہ ہو.
لا یزال کے معنی ہمیشہ. کیوں؟ لا یزال معنی زوال نہیں، ہمیشہ. لا یزال ہمیشہ ہمیشہ. بنیانہم ان کی وہ عمارت، بنیان ان کی وہ عمارت، الذی بنو جس کو بنایا انہوں نے، ریبتن فی قلوبہم ان کے دل میں چبھتی رہے گی، چبھتی رہے گی، چبھتی رہے گی. ریبا، ریبا کے معنی کھٹکتی رہے گی. ریب کے معنی شک کے آتے ہیں، شک والے کو چبھتا رہتا دل میں، وضو ہوا کہ نہیں، وضو ہوا کہ نہیں، شک وسوسہ آتا رہے گا. تو ریبا کے معنی آتے ہیں کھٹکتی ہی رہے گی ان کے دل میں. کب تک کھٹکتی رہے گی؟ ہمیشہ. لا یزال ہمیشہ. ان کی عمارت جو بنایا تھا انہوں نے ان کے دل میں چبھتی رہے گی. کیوں؟ ایک تو مال چلا گیا، پروگرام فیل ہو گیا، جس کی خاطر بنائے تھے وہ کام نہیں ہو سکا. مسلمانوں کو اس سے ہمارے پول کھلنے سے ان کو اکٹھا ہونے کا موقع مل گیا، تو مال بھی نہیں، انجام بھی نہیں، چبھتی رہے گی. اللہ فرماتے ہیں ان کے دل سے وہ کسک جائے گی نہیں، کانٹے کی طرح چبھتی رہے گی. ہاں ایک شکل ہے کہ ان کے دل سے چبھن چلی جائے. بولو کیا شکل ہو سکتی ہے؟ قرآن پڑھنے والوں ایسے انوکھے انداز سے نقل کیا ہے اللہ رب العزت نے، اس سے زیادہ مزہ آنے کی کوئی چیز نہیں ہے، مگر سمجھ کر پڑھو. ہاں ان کے دل سے کھٹک جائے گی نہیں، ہمیشہ چبھتا رہے گا تا حیات. اس کھٹک کو نکالنے کی ایک ہی شکل ہے، الا ان تقطع قلوبہم، ان کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دو، اب نکلے گی. آرزو اس کو نہیں کہتے جو نکل جائے، آرزو کہتے ہیں جس کو لے کے مرے. ان کی یہ آرزویں کبھی ختم نہیں ہوگی، دل میں ہمیشہ چبھتی رہیں گی، کھٹک ہوتی رہے گی. ہاں ان کے دل کو ہی کاٹ دو، دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، تب جا کر کے امید کرو کہ ہاں دل سے نکل گئی ہوگی، کیونکہ دل ہی باقی نہیں رہا، دل کے ٹکڑے ہو گئے، نہ رہے بانس نہ بجے بانس، ختم. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم و حکمت والے ہیں. اس واسطے اپنے علم کے مطابق ان کے پول کو کھول دیا اور اپنے فیصلے کے مطابق حکیمانہ بات سامنے رکھ دیا. یہ تعریف منافقین کے تمام شرور سے بچانے کے لیے کی گئی. اس کے برخلاف جنہوں نے اپنا سب کچھ دے دیا اللہ کو، ان کے لیے کچھ فضائل تو ہونا. جو آدمی غافل ہے اس کے لیے یہ خطرناک وارننگ ہے، تو جو چوکس اور چوکنا ہے اسے کچھ فوائد ملنا چاہیے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا وعدہ کیا، بہترین وعدہ کیا. اور یہ آیت اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ کو پیسہ خرچ کرتے ہوئے، اپنا وقت لگاتے ہوئے، اپنے کو دین میں استعمال ہوتے ہوئے دیکھ کر اتنی خوشی ہوگی، اتنی خوشی ہوگی کہ آپ کو سرور آئے گا. دیکھو پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں. ان اللہ اشترا، بے شک اللہ نے خرید لیا. اشترا خرید لیا. مشتری کہتے ہیں خریدنے والے کو. کس سے خریدا؟ من المؤمنین، ایمان والوں سے. کیا خریدا؟ انفسہم و اموالہم، ان کی جان کو اور ان کے مال کو. آپ کا جان، آپ کی جان اور آپ کا مال اللہ نے خرید لیا. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، بے عوض کے معنی میں ہے. کس چیز کے بدلے میں؟ بے عوض کو بتا رہا ہے. کس چیز کے بدلے میں خریدا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، بئیں طور کہ ان کے لیے جنت ہے. جنت لے لو اور یہ جان اور یہ مال دے دو، یہ ہے اصل. ان اللہ اشترا، بے شک اللہ نے خرید لیا، من المؤمنین، ایمان والوں سے، انفسہم، ان کی جان کو، و اموالہم، اور ان کے مال کو، بان لہم الجنہ، بئیں طور کہ ان کے لیے جنت. یہ کون لوگ ہیں؟ کن سے خریدا ہے یہ؟ کیا اس کے اندر ہماری بھی گنجائش ہے
ہاں سوچو، اللہ کا قانون کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ تو ہمیشہ کے لیے ہے۔ کون لوگ ہیں یہ؟ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے 11ویں سال، یعنی مکے میں آپ کی عمر 40 سال کی تھی تو نبوت کا اظہار کیا، اس کے 11 سال کے بعد، تو اس کو بولتے ہیں نبوت کا 11واں سال۔ 6 آدمی آئے تھے، پہلے 6 آدمی آئے، ان کو آپ نے اسلام کی دعوت دیا، ان سے بیعت لیا۔ دوسرے سال 12 آئے، اور تیسرے سال 72 آئے، 70 مرد اور 2 عورتیں آئے۔ ان پوروں سے آپ نے بیعت لیا تھا کہ تم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو گے، اور میری حفاظت جب مدینے آؤں گا تو ایسی کرو گے جیسے اپنے جان کی، مال کی، بیوی کی، بچوں کی کرتے ہو۔ ان صحابہ کرام نے ہاتھ بڑھا کر بیعت کیا تھا نبی کے ہاتھ پر، ہم اپنی جان کو لگا دیں گے، اپنے مال اور اپنے بیوی بچوں کی طرح تحفظ کریں گے، ہاتھ بڑھا کر بیعت کیا تھا۔ ایک معنوں میں ایگریمنٹ تھا یہ۔ صحابہ نے پوچھا اگر ہم آپ سے یہ دونوں بات کی تکمیل کر دیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ حضور نے کہا جنت ملے گی۔ حضور کی زبان پر اللہ نے یہ بیع کیا ہے، شکل بیع کی ہے، کیونکہ آپ اللہ کا حکم پورا کریں گے، نبی کی حفاظت کریں گے، اس کے بدلے میں آپ کو جنت ملے گی۔ یہ ایگریمنٹ ہو گیا۔ یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے کہ جن لوگوں نے اس معاہدے کی تکمیل کی ہے، جنت رکھا ان کے لیے۔ اب یہاں ہمیں دیکھنا کیا ہے کہ یہ مال ہمارا ہے، یہ جان ہماری ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں اس کا بھی تجزیہ کیے لیتے ہیں کیا ہے۔ دیکھو پہلے پورے کر لیں آیت۔ ان اللہ اشترا، بے شک اللہ نے خرید لیا، من المؤمنین، ایمان والوں سے، انفسہم، ان کی جان کو، واموالہم، اور ان کے مالوں کو، بان لہم الجنہ، بدلے میں اس کے کہ ان کے واسطے جنت ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، قتال کرنا ہے، جہاد نہیں۔ جہاد میں قتال میں فرق ہے۔ جہاد کا مادہ جہد ہے، مشقت کرنا۔ نماز پڑھنا بھی مشقت ہے، یہ بھی جہد ہے۔ جھوٹ بولنے کی عادت تھی، اب نہ بولنے کا فیصلہ کرنا، یہ بھی مجاہدہ ہے۔ فجر کی نماز، صبح ٹھنڈک میں اٹھنا، مجاہدہ ہے۔ مال نہیں ہے، اولاد کو پالنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، ان کے لیے کوشش کر کے کمانا، پسینہ بہانا، مجاہدہ ہے۔ علم نہیں آتا، علم کو حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل جانا، مجاہدہ ہے۔ تو مجاہدے کی بہت سی شکلیں ہیں۔ اللہ نے یہاں مجاہدے سے آگے کا اسٹیپ بیان کیا، وہ کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ قتال دو طرفہ قتل ہونا، یہ ان کے قتل کے لیے تیار، یہ ان کے قتل کے لیے، دو طرف سے مقاتلہ ہو تو اسے قتال کہتے ہیں۔ مقاتلہ دو طرفہ، میں نے کہا تھا باب مفعلہ کی خاصیت یہ ہے کہ دو طرفہ ہوتا ہے۔ اس میں مصافحہ ایک ہاتھ سے نہیں ہوتا، دو طرف سے مصافحہ۔ معانقہ دونوں طرف کی گردن، مواجہہ دونوں کا چہرہ، مصادرہ دونوں کا سینہ، مخادعہ ایک دوسرے کو دھوکا، مباحثہ ان کی ان سے بحث، ان کی ان سے بحث۔ اس باب سے جو لفظ آئے گا مقابلہ پایا جائے گا۔ تو قتل سے مقاتلہ ہے، یہ ان کو مارنا چاہتا، وہ ان کو مارنا چاہتا۔ وہ حدیث سنا تھا آپ نے، القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل بھی جہنم میں اور مقتول بھی جہنم میں۔ صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، قاتل تو قاتل ہے، جہنم میں جانا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن مقتول جہنم میں کیوں؟ فرمایا وہ بھی تو اپنے مخاطب کو قتل کرنے کا ارادہ کر کے نکلا تھا۔ تو نیت قتل میں دونوں مشترک ہیں، عزم دونوں میں پایا گیا، اس وقت دونوں کا انجام جہنم ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جو بلا وجہ اپنے ذات کے واسطے لڑ رہا ہو۔ یہاں وہ جو قتال ہے وہ اللہ کے راستے میں ہو۔ فرق کر دیا، اللہ نے کہا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے سے مراد کیا ہے؟ صرف یہ اعلاء کلمت اللہ نہیں۔ اگر کوئی عزت بچانے کے لیے گھر میں گھس گئے لوگ، بیوی کی، بچوں کی عزت بچانا ہے،
اس میں کام آیا فی سبیل اللہ ہے، فی سبیل اللہ۔ حضور پاک کا ارشاد ہے من قتل دون عیالہ فہو شہید، من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کے لیے بچانے کے لیے، اپنے عزت کے واسطے، اپنے آبرو کے واسطے لڑتے 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 مر گیا، شہید کہلائے گا۔ ہماری عزت و آبرو کم نہیں ہے، اس کے تحفظ کے لیے ہمیں جان کھو دینے کا حکم ہے۔ یہ فرمایا فی سبیل اللہ۔ تو جب بھی موقع آئے تو اللہ کے راستے میں وہ قتال کرتے ہیں۔ اس قتال کے فضائل میں یہاں نہیں لاؤں گا، انشاءاللہ مستقل جہاد کی آیت آگے آ رہی ہے تب بتاؤں گا آپ کو میں کہ جہاد کے فضائل کیا ہیں اور قتال کے فضائل کیا ہیں۔ جب نامہ اعمال میں نیکیاں تولی جائیں گی تو اللہ تعالی مجاہد کے گھوڑے کے پیخانے کو اور اس کے نکلنے والے گوبر اور لید کو اور اس کے پیشاب کو تولیں گے اس کے نیکیوں کے ساتھ۔ کتاب الجہاد پڑھ لو بخاری جلد ثانی کے اندر، مجاہد کے گھوڑے کو نہیں، اس کے لید کے، اس کے پیشاب کو، اس کے اچکنے سے جو زمین کھدی ہے ان سب کو تولا جائے گا۔ کیوں؟ مجاہد کا عمل اتنا مقبول ہے اللہ کی نگاہ میں، بے شمار فضائل ہیں اس کے۔ لیکن ہم یہاں بحث پوری کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے راستے میں وہ قتال کرتے ہیں، پھر دو حال سے خالی نہیں، یا تو قتل کریں گے یا قتل ہوں گے، دو ہی تو ہے راستہ، تیسرا کون سا راستہ ہے؟ بھاگ جائیں گے نہیں، بھگوڑوں کا راستہ نہیں ہے یہاں۔ کیا فرمایا؟ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، پس قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، یعنی یا تو قتل کرتے ہیں یا تو قتل ہو جاتے ہیں۔ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا، یہ وعدہ ہے اس پر سچا، کس پر وعدہ ہے؟ اللہ پر۔ اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کون پورا کر سکتا ہے؟ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ آگے آ رہا ہے، وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا، یہ وعدہ ہے اس پر سچا۔ کہاں کہاں؟ صرف قرآن میں نہیں، فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اللہ اکبر! کیا قرآن کم تھا؟ نہیں، یہ ہمت افزائی کے لیے، دلجوئی کے لیے کہ یہ اللہ کا ایسا وعدہ ہے جو آج سے نہیں بلکہ چلا آ رہا ہے۔ تورات میں بھی اور انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی یہ وعدہ برحق ہے۔ یہاں زبور نہیں کہا اللہ نے، زبور کا نام نہیں لیا، اور بعض لوگ کہتے ہیں انجیل میں بھی احکامات جہاد نہیں ہیں، اور یہاں موجود ہے کہ ہے۔ اس کی تطبیق کی شکل یہ ہے، شاید جو چیزیں لوگوں نے نکال دی ہے اس میں سے تحریف کی ہے، اس میں سے یہ بھی ایک چیز ہے جو نکال دی گئی ہے، ثابت ہوتا ہے یہاں سے۔ تو یہ ایسا حکم اللہ کا ہے جو ہر جگہ موجود ہے۔ اب رہا یہ، اللہ اپنے وعدے پر قائم ہے، اللہ اپنے وعدے کو پورا کریں گے۔ سوال اگر دل میں آتا ہے تو اللہ فوراً صاف کیے دیتے ہیں، وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور کون ہے جو پورا کرے اپنے عہد کو اللہ کے مقابلے میں؟ یعنی الکریم اذا وعدہ وفا، کریم وعدہ پورا کرتا ہے، اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اللہ کے ذمہ ہے، جان اور مال کے بدلے میں آپ کو خرید لیا ہے۔ فَاسْتَبْشِرُوا، لہذا خوشخبری قبول کرو، بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، اس بیع کے ذریعے خوشخبری قبول کر لو جو تم نے اللہ سے بیعت کی ہے نبی کے ذریعے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، جو حفاظ ہیں انہیں عرض کیا دیتا ہوں، یہاں ہوا اور واو یہ دونوں اضافہ کیوں لائے؟ اور وہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ ہوا بیع میں دو طرفہ رضامندی ہوتی ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ قلم کتنے کا؟ آپ نے کہا 5 روپے کا، ہم نے 5 دیا، آپ نے قلم دیا، دونوں طرف سے رضامندی ہوئی تو بیع مکمل ہوتی۔ اگر اس میں سے کوئی ایک انکار کر دے تو بیع نہیں ہوتی۔ اب اللہ نے پیشکش کیا ہے اس آیت کے ذریعے سے کہ جان اور مال دے دو، جنت دے دوں گا۔ اب کم سے کم دل میں نیت کر لو، ایسا وقت آیا تو ضرور دے دوں گا، دل میں نیت کر لو۔ حدیث پاک میں آتا ہے فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے، لیکن جہاد اور جہاد کی نیت باقی ہے۔
یعنی وقت آئے تو جہاد، ورنہ جہاد کی نیت رکھنا کافی ہے، انشاءاللہ اس ثواب میں آپ شریک ہو جائیں گے۔ موقع آیا تو دے دوں گا۔ اور کیا دے دیں گے؟ جان تو جب وقت آئے گا موت کا تبھی دیں گے آپ، پہلے دے نہیں سکتے۔ وہ تو مقررہ وقت ہے، پہلے نہیں آئے گی، بعد میں نہیں آئے گی۔ گھر میں بیٹھنے سے رکتی نہیں، جہاد میں جانے سے پہلے بھاگتی نہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے پیغام دیا تھا کہ میرا پیغام بزدلوں کے نام پہنچا دو میری بات، اور کہا دو کہ کوئی اسلام کی جنگ نہیں ہے جہاں خالد آگے آگے نہیں تھا۔ سینے پر 80 سے زائد نشانات تھے، تیروں کے، کمانوں کے 80 سے زائد نشانات سینے سے لے کر پیروں تک موجود تھے، لیکن وفات ان کی بستر پہ ہوئی، طبعی موت مرے۔ تب وہ کہتے تھے میرا پیغام بزدلوں کے نام پہنچا دو کہ موت میدان کارزار سے نہیں آتی، وہ اپنے وقت پہ آتی ہے۔ اور اس کے بعد سورہ نساء کی آیت کوٹ کیا، اگر تمہاری موت کا وقت آ چکا ہے اور تم کسی مضبوط محل میں ہو تو آ کے رہے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ بروج اس محل کو کہتے ہیں جو گچ سے بنا جاتا ہے، مشیدہ کے معنی مضبوط ہو، جسے آپ کہتے ہیں سیس پلائی ہوئی دیوار، تمہیں موت باہر لائے گی۔ منافقوں نے کہا تھا بیچارے نہ گئے ہوتے تو نہ مارے جاتے، لو اطاعونا ما قتلوا، ہماری بات مانتے تو نہ مارے جاتے غزوہ احد میں۔ اللہ نے کہا اچھا اگر تم سچے ہو تو اپنی موت کو روک کر دیکھ لو، خالی دوسروں کی چھوڑو، اپنی موت کو روک کر دیکھ لو۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، سچے ہو نا، اپنی موت کو روک کر دیکھ لو۔ معلوم کیا ہوا؟ وقت پر آئے گی، نہ میدان کارزار میں جانے سے پہلے آئے گی، نہ گھر میں چھپنے سے دیر سے آئے گی۔ جھوٹ ہے یہ، لوگوں کے دماغ سے نکالنا ہے یہ۔ اس سے قوم میں بزدلی پیدا ہوئی ہے، دروازے بند کر لیا، کھڑکیاں بند کر لیا۔ موت رک جائے گی؟ پہلے آ جائے گی؟ نہیں۔ اذا جاء اجلها، جب اس کا وقت مقررہ پہنچ جائے گا، فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک لمحہ نہ مقدم ہوگی نہ مؤخر ہوگی۔ ایسی ایسی واضح آیتیں ہونے کے باوجود بھی ہم شک کے اندر پڑے رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں سچا ایمان نصیب فرمائے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جان تو اسی کی ہے، اسی کو دینا ہے، وہ جب چاہے گا لے لے گا، اس میں ہمارا کیا ہے؟ اور رہا سوال دوسرے چیز کا، وہ ہے مال۔ مال بھی کیا گھر سے لے کے آئے تھے؟ مٹھی بند کر کے نہیں آئے تھے؟ ہر آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو دونوں مٹھی بند کر کے لاتا ہے، اس میں کھول کر دیکھو تو کچھ بھی نہیں رہتا، صرف اس کا مقدر ہوتا ہے جو رہتا ہے، بس بند مٹھی میں راز کھلا ہے، کچھ بھی نہیں اس میں۔ تو مال بھی کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا۔ اگر آپ نے اپنی عقل سے کمایا ہے تو عقل کس کی دی ہوئی ہے؟ اگر ماں باپ سے میراث میں آیا ہے تو ماں باپ کو کس نے بنایا ہے آپ کے لیے؟ اگر کسی دوست نے تحفہ دیا ہے تو دوست کے دل میں محبت آپ کی ڈالا کس نے؟ تو یہ مال بھی آپ کا نہیں ہے، حقیقت میں یہ بھی اسی کا ہے۔ مرتے ہی دوسروں کا مال ہے، میراث تقسیم ہو جائے گی۔ تو جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اس لیے یہاں کہا گیا ہے کہ تم سے جان اور مال مانگا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے تمہارا یہ بھی نہیں ہے، ہمارا ہے۔ چھوٹے بچے کو لڈو دے کر باپ کہتا ہے ذرا دے میرا تھوڑا سا، انہیں کھینچتا ہاتھ دیتے ہی نہیں، وہ سمجھتا میرا ہے میں کہاں سے دوں۔ بس یہ مثال دیا ہے اللہ نے، تمہارا جان تمہارا مال تمہارا نہیں ہے، تمہارے دل میں اللہ کی چاہت کتنی ہے یہ دیکھنا مقصود ہے۔ حیات اور موت کا مالک ہے وہ، جہاں چاہتا زندہ کر دیتا۔ اسماعیل کے گلے پر چھری پھیرے، کٹی نہیں کٹی، کیوں؟ وقت نہیں آیا تھا۔ نمرود کی آگ میں ابراہیم بچ گئے کہ جل گئے؟ کیوں؟ وقت نہیں آیا تھا۔ دریائے نیل میں پوری موسیٰ کی فوج زندہ نکل گئی، کیوں؟ وقت نہیں آیا تھا۔ یہ کون سمجھائے؟ قرآن کریم کی بے شمار آیتوں میں ایسے معجزات موجود ہیں، بے شمار آیتوں میں۔ طوفان نوح میں ساری کائنات ڈوب گئی، کشتی والے بچ گئے، وقت نہیں آیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔
غار کے منہ پر کافر پہنچ گئے، نبی پاک ابو بکر کے ساتھ غار میں بیٹھے ہوئے ہیں، مکڑی کا جالا تحفظ کر سکتا ہے؟ ان کی آنکھوں کو اللہ نے اندھی کر دیا، ان کے دل کو اندھا کر دیا۔ صدیق کہتے تھے اگر پنجوں کے بل تن گئے تو ہمیں دیکھ لیں گے، اللہ کے نبی کہتے ہیں لا تحزن، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مکڑی کے جالے سے تحفظ کرتے ہیں اللہ، نمرود کو مچھر سے ہلاک کرتے ہیں اللہ۔ اللہ کی شان ہے، وہ جس سے چاہے کام لے سکتا ہے۔ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے وہ انسان جو اللہ کے خاطر کام میں آ جائے، وہ جان جس کو جاویدگی مل جاتی ہے، جو اللہ کے راستے میں کام میں آ گیا۔ حضور پاک کا مقام کتنا اونچا ہے، سید الانبیاء ہیں، لیکن اس راستے میں جان کام میں آ جائے، اس کو ابھارنے کے لیے ترغیباً فرمایا کرتے تھے میری تمنا ہے، آہا اودو کا لفظ ہے، میری دل سے خواہش ہے، زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں، اودو ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا، میرے دل سے خواہش یہ ہے کہ میں مارا جاؤں اللہ کے راستے میں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ نبوت سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ سید الانبیاء کا مقام کتنا اونچا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں جان نکلی ہے تو وہ جان کو جاویدگی ملتی ہے، ہمیشگی ملتی ہے، خلود ملتا ہے، وہ جنت کے اندر جہاں چاہے اڑتا رہتا ہے، سبز پوٹوں میں قیام ہوتا ہے، عرش کی معلق قندیلوں میں وجود پاتا ہے۔ اس لیے یہ جان ہماری کوئی ضمانت نہیں ہے، یہ کفالت میں اللہ کے آ جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کرو، نیت کرو، اللہ ہمیں استعمال کر لے۔ حضرت عمر فاروق دعا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے آپ کے راستے میں شہادت کی موت نصیب فرما، اور آپ کے رسول کے شہر میں مجھے موت نصیب فرما۔ اللہ نے محراب میں، مسجد نبوی کے محراب میں یہ موقع عطا کر کے دکھا دیا کہ تمنا سچی ہے تو ہم دیتے ہیں۔ حضرت حفصہ کو اعتراض تھا، ابا جان اگر آپ شہید ہوں گے تو جاؤ کہیں بارڈر پہ لڑنے کے واسطے، یہاں تو آپ حاکم ہیں، یہاں کون مارے گا؟ فرماتے حفصہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے، یہ بخاری میں ان کے الفاظ موجود ہیں، اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ تو تمنا تو کرو، اللہ کا بندہ بن جاؤ، اللہ کے لیے قبول ہو جاؤ، یہ تمنا کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جن کے دل میں تمنا ہوتی ہے یہ بڑی کامیابی حاصل کرنے کی، زبان سے تو سب دعویٰ کر سکتے ہیں، نہیں؟ یہ 12 منافقین جنہوں نے بنایا تھا مسجد زرار کو، ان کا بھی دعویٰ تھا کہ ہم تو صرف اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ان اردنا الا الحسنى نہیں تھا، ہم تو صرف بھلائی چاہتے ہیں۔ تو زبان سے کہہ دینا اگر کافی ہے تو منافقین پورے کے پورے کامیاب ہوتے۔ اللہ نے کہا زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، زبان تو قلب کی ترجمان ہوتی ہے، دل میں پہلے ہونا ضروری ہے، اور جب دل میں تمنا موت ہوتی ہے تو ان کے افعال ایسے ایسے ظاہر ہوتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں جب درخت زمین میں لگ جاتا ہے تو اس کے اندر پتیاں ہری بھری، پھول تر و تازہ، ٹہنیاں شاداب نظر آتی ہیں، اور زمین میں لگا ہی نہیں ہے تو پتے نظر نہیں آتے، پھول نظر نہیں آتا، پھل نظر نہیں آتا۔ ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں جس کے دل میں مال اور جان کے بدلے جنت کی طلب پیدا ہو جاتی ہے، ان کے اوصاف سنائے دیتا ہوں، تول کر ترازو میں دیکھ لو، یہ صفتیں ہیں تو خوش ہو جاؤ، اور یہ صفتیں نہیں ہیں تو پیدا کرنے کی جستجو پیدا کر لو۔ کیا اوصاف ہیں؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ یہ آیت پر ہماری بات مکمل ہو جائے گی۔ اللہ نے یہ اوصاف بتائے، زبانی جمع خرچ نہیں چلنے والا ہے، زبانی جمع خرچ نہیں چلنے والا ہے، کیونکہ اللہ تو دل کے راز سے واقف ہے، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ زبان سے ہم کچھ بھی کہہ لیں، دل میں کچھ بھی رکھ لیں،
نہیں چلنے والا ہے۔ جیسے آج لوگ دلوں میں نفاق رکھ کر دوستی کا اظہار کرتے ہیں اوپر سے، یہ کہاں چلنے والا اللہ کے پاس؟ یہ صفتیں ہونا چاہیے۔ نمبر 1 التائبون، توبہ کرنے والے۔ اب تک جو گناہ ہو گیا، اب پختہ عزم کرو ہم سے گناہ نہیں ہوگا۔ گناہوں پر بجائے خوشی کے ندامت ہو، آئندہ سے نہ کرنے کا عزم ہو۔ کسی کا حق ہے تو اس کو واپس کرنے کا ارادہ ابھی کر لو۔ مر چکا ہے اس کے ورثہ کے حوالے کرو، ورثہ نامعلوم ہیں تو ان کے حق میں ایصال ثواب کرو۔ یہ شکل ہے توبہ کی۔ 6 جز ہیں توبہ کے۔ ہم نے توبہ استغفار کے بیان میں بتایا ہے کہ 6 جز کون کون سے ہیں اس کے، یہی 6 جز ہیں اس کے۔ تو نمبر 1 التائبون، جو لوگ گناہوں سے توبہ کرنے والے ہیں۔ العابدون، عبادت کرنے والے ہیں۔ عبادت ہم سنتے ہی سمجھتے ہیں صرف نماز پڑھ لو باقی کچھ بھی کرو، صرف نماز، وہ بھی جیسی کیسی جب تب پڑھ لو، اس کے بعد جو چاہے کرو۔ نہیں، عابد عبادت کرنے والے، یہ عبد سے بنا ہے، عبد کہتے ہیں غلام کو، اور عبادت کے معنی غلامی، اللہ کی غلامی کرو۔ نماز میں جو حکم نماز کے لیے، زکوٰۃ کا حکم زکوٰۃ کے لیے، اخلاق کا حکم اخلاق کے موقع پر، جو جس موقع پر اللہ کا حکم ہے سر منہ انحراف نہیں کریں گے، یہ ہے عبادت۔ تو نمبر 2 العابدون، عبادت کرنے والے۔ نمبر 3 الحامدون، اللہ کی حمد کرنے والے۔ حمد زبان سے بھی ہوتی ہے، حمد قلب سے بھی ہوتی ہے، اور حمد اعضاء و جوارح سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر، شکوہ نہیں۔ خاص طور سے یہاں عورتیں بڑی فیل نظر آتی ہیں۔ کیا کرتی ہیں وہ؟ ناشکری، حمد کی ضد ناشکری۔ حمد کہتے ہیں شکر بجا لانا، اور ناشکری کے معنی آتے ہیں ان کی ساری محنت پر پانی پھیر دینا۔ حدیث میں آیا ہے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے، رأیت اکثر اہلها النساء، جہنم کے اندر میں نے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ پوچھا وہ بیما کیا وجہ ہے؟ وہ بیما یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا یکفرن، اور بعض روایتوں میں ہے بکفرہن، ان کے کفر کی وجہ سے۔ صحابہ نے پوچھا ایکفرن باللہ، کیا اللہ کے ساتھ کفر؟ فرمایا بیکفرن العشیر، شوہروں کے ساتھ ناشکری کی وجہ سے۔ پھر آگے وضاحت فرمایا اگر زمانہ بھر تم ان کے لیے مشقت جھیلتے جاؤ، کپڑے کے لیے، کھانے کے لیے، روزی روٹی کے لیے، ان کو خوشحال بنانے کے لیے زندگی بھر کوشش کرتے جاؤ، کوئی ایک دن خلاف مزاج بات پیش آ گئی تو کہتی ہیں تم سے مجھے کبھی راحت نہیں پہنچی۔ یہ ناشکری عورتوں کی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں میں شاکر بہت کم ہیں، قلیل من عبادی الشکور۔ یہ بندے بھی کیا کرتے ہیں؟ جس اللہ نے ہمیشہ کھلایا پلایا پہنایا، اس اللہ کی طرف سے اگر کبھی ایک دن فاقے کی نوبت آئی تو اللہ سے ناراض ہو جاتے۔ یہ نہیں سوچتے ہماری بدعمالیوں کے باوجود، ہماری سرکشی کے باوجود، ہماری نمازوں کو چھوڑنے کے باوجود، ہماری اللہ کے قوانین کے شکنے کے باوجود ہمیشہ کھلایا پلایا، ایک دن نہیں کھلایا تو کیا ہوا؟ اپنا ہی تو ہے۔ ایک دن نہیں کھلایا تو کیا ہوا؟ یہ تصور نہیں آتا۔ اللہ نے ان 3 پسند کو بتایا تھا، وہ 3 پسند کی روایت سنایا تھا میں آپ کو۔ اللہ کی 3 پسند، حضور کی 3 پسند، جبریل کی 3 پسند، صدیق کی 3 پسند سنایا تھا حدیث؟ نہیں تو آئندہ سنائیں گے انشاءاللہ، ٹائم نہیں سنانے کا۔ اس میں ایک پسند اللہ کے سنا دینا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میری طرف سے بندوں سے کہہ دو کہ مجھے دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں۔ اس میں تھا بذل الاستطاع، طاقت کو لگا دینا، والصبر عند الفاقہ، اور فاقہ آئے تو بے صبری نہیں کرنا۔ ہاں، جس نے ہمیشہ کھلایا ہے اس نے آج روک لیا ہے تو صبر کر لینا۔ والبکاء عند الندامہ، اور جو نادم ہو جاؤ تو رونا آ جائے، اللہ کو پسند ہے یہ۔ تو یہ بندے
اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کا شکر کرتے ہیں، ان کو حمادون کہا جائے گا۔ حماد، بہت تعریف کرنے والے۔ جنتی کون ہوں گے؟ حمادون، تعریف کرنے والے، کبھی زبان پر شکوہ نہیں آتا۔ جس حال میں رکھے رب ہم راضی، جس حال میں وہ چاہے رکھے ہم خوش، تو اس کو حامد کہیں گے۔ تو نمبر 1 توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، السائحون، بہت پیارا تشریح طلب لفظ ہے۔ السائحون کا ترجمہ اکثر مفسرین رکھتے ہیں روزہ رکھنے والے۔ السائحون کے معنی روزہ رکھنے والے، ترجمہ آپ کر لو، مرادی معنی ہے یہ۔ لغت کے اعتبار سے اس کے معنی ہے سیر و سیاحت کرنے والے۔ اب سیر و سیاحت کا مطلب کیا؟ دنیا پھرنا۔ پہلے زمانے کے لوگ دنیا کو ترک کر دیتے تھے، گوشے کونا میں آ کے بیٹھ جاتے تھے، گوشے عافیت سمجھ کر، جس کا نام تھا رہبانیت۔ ترک دنیا، ترک لذات، ترک خواہشات اسلام میں نہیں ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، ان کے مقابل میں حکم دیا، نہیں تم دنیا ترک نہیں کرو گے بلکہ سیر و سیاحت کرو گے، سفر کرو گے، مال لے جاؤ گے، مال لے کے آؤ گے، خوشحال رہو گے، خوشحال رکھو گے، کھانے کھلانے کا ماحول پیدا کرو گے۔ یہ ہے ترک دنیا کے مقابلے میں اس کی ضد ہے۔ تمہیں دنیا ترک نہیں کرنا ہے، دنیا تمہاری خاطر بنائی گئی ہے، تم اس کو استعمال کرو۔ تو اصل سائح ان کی صفت ہوتی تھی، ان کی ضد ہے یہ۔ اب روزہ ترجمہ کیسے کیا گیا؟ روزہ کہتے ہیں سب کچھ موجود، کھانا پینا، خواہشات کی تسکین کا سامان موجود، لیکن پھر بھی رکا ہوا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ یہ عابد اور زاہد ہوا، اس زمانے کے گوشہ نشین کی طرح ہو گیا۔ اس لیے اس کا ترجمہ کیا ہے روزہ رکھنے والے۔ روزہ رکھنے والے یعنی اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے والے، اللہ کی خاطر خواہشات کو ترک کرنے والے، یہ ہیں سائح۔ بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد سیر و سیاحت کرنے والے علم کی خاطر۔ السائحون سے مراد عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں سیر کرنے والے۔ السائحون سیاحت اسی سے بنا ہے، سیر و تفریح جس کو بولتے ہیں آپ، علم کی خاطر سیر و سیاحت کرنے والے۔ علم ایسے نہیں آ گیا، آیتیں الگ الگ تھیں اکٹھا کی گئیں، حدیثیں بکھری ہوئی تھیں اکٹھا سمیٹی گئیں۔ بخاری کی تو چلتے 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 سفر کرتے کرتے آنکھیں سفید ہو گئی۔ ہم کو حدیثیں اکٹھا مل گئی ہیں، جمع کی ہوئی دو اٹوں کے بیچ، تب بھی کھولنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ اور یہ لوگ ایک ایک حدیث کے لیے مدینہ سے مصر جاتے تھے، اونٹوں پر بیٹھ کر، ایک ایک حدیث کے لیے۔ کاغذ نہیں، پتھروں پہ لکھی ہے، ہڈیوں پر لکھی ہے، اونٹوں کے کھال پر لکھی ہے، ایسی حالت میں جمع کرتے تھے۔ تو یہاں مراد ہے علم کی خاطر سیر و تفریح کرنے والے، یہ دوسرا قول ابن عباس کا ہے۔ تو روزہ رکھنے والے سمجھ لو، یا دین کی خاطر سفر کرنے والے۔ آپ بھی جو گھر چھوڑ کے یہاں آئے ہیں وہ بھی اتوار کے دن، ماشاءاللہ کیا کہنے، اتوار کے دن قرآن کے لیے آنا بھی کم سمجھتے ہیں آپ۔ کون آتا ہے اتوار کے دن؟ اتوار بولتے سمجھتے آئے آج تو تفریح کا دن ہے، بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ گھومنے کا۔ یہ آپ پر اللہ کی عنایت ہے جو قرآن سننے اتوار کو آ رہے ہیں آپ، ہفتے میں 1 گھنٹہ صحیح۔ کیا وعدہ کرتے ہیں ہمیشہ ایسا ہی کریں گے؟ ہاں، قرآن سے آسودگی نہیں ہونے والی ہے۔ بخدا آپ سے کہتا ہوں، جب مفسرین کی تفسیریں پڑھتا ہوں، ان کے نکات دیکھتا ہوں، الفاظ کے فرق کو ان سے سمجھتا ہوں، تو ایسا لگتا ہے کہ میں نے ابھی تفسیر کو چھوا تک نہیں ہے، ایسا معلوم ہوتا۔ جتنا چاہے پڑھتے جاؤ، حدیث پاک میں آتا ہے قرآن کریم سے علماء آسودہ نہیں ہو سکتے۔ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاء، علماء کتنا ہی کوشش کر لیں سیر نہیں ہوں گے، بس خواہش بڑھتی جائے گی۔ منہومان لا یشبعان، تو اگر آپ کی خواہش ختم ہو گئی تو سمجھو کچھ نہیں ملا، اور خواہش باقی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے تو سمجھ لو قدم رکھ دیا آپ نے، مل گیا راستہ۔ اور جس کو راستہ مل گیا علم کا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ،
جو علم کے راستے پر چل جاتا ہے اس کے واسطے اللہ وعدہ کرتے ہیں نبی رسول کی زبان پر، جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جنت کا راستہ اس علم کے طفیل آسان ہو جاتا ہے۔ تو آپ علم کے راستے کو اپناؤ۔ اختلافات سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، قرآن کے قریب ہو جاؤ۔ آگے فرمایا الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف، اچھے کام کا حکم کرنے والے، والناہون عن المنکر، برائیوں سے روکنے والے۔ ہاں، اچھائیوں کا حکم کرنا آسان ہے، برائیوں سے روکنا مشکل ہے۔ ہاں، نماز پڑھ لو بیٹے، بولنا آسان ہے، شرک مت کرو بولنا مشکل ہے۔ اسی لیے آج ہندوستان میں کروڑوں خداؤں کی پوجا ہوتی ہے، مگر کوئی کسی کو منع نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ابراہیم نے منع کیا تھا تو کیا ہوا تھا؟ وہ سب ہوگا۔ حضور نے منع کیا تھا کیا ہوا تھا؟ طائف میں پتھراؤ ہوا تھا، وہ سب ہوگا۔ اس لیے لوگ میٹھا میٹھا گپ، کروا کروا تھو، جو آسان ہے وہ کر لیتے ہیں، جو مشکل ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ چھوڑنا نہیں ہے، حکمت سے کرنا ہے۔ حکمت کا مطلب یہ ہے بڑی دانش مندی کے ساتھ، بڑی ہوشیاری کے ساتھ، بڑے تدبر کے ساتھ، بڑے سوچ سمجھ کے ساتھ، بڑی پلاننگ کے ساتھ حق پیش کر دینا ہے۔ اور اگر آپ سلیقے سے بات سمجھا دیں تو آج مشکل نہیں ہے، آج بہت آسان ہے۔ لوگوں میں اپنے اپنے مذاہب سے اکتاہٹ پیدا ہو چکی ہے، وہ حق کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ اگر آپ صحیح ڈھنگ سے حق کو پیش کر دیں تو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، دونوں میں کوشش کرنا لازم ہے۔ اس کے بعد ان پوروں کو سمیٹ کر اللہ نے ایک حکم دے دیا ہے، والحافظون لحدود اللہ، اور جو حفاظت کرنے والے ہیں کس چیز کی؟ اللہ کے حدود کی۔ اللہ اکبر، اللہ کے حدود کی کیا مطلب ہوا؟ نماز کی ایک حد ہے، زکوٰۃ کی ایک حد ہے، لباس کی ایک حد ہے، بولنے کی ایک حد ہے، پڑھنے کی ایک، ہر چیز میں اللہ نے حدود رکھا ہے۔ اور یا مراد لیا جائے جن گناہوں پر حدود مقرر ہیں، یعنی سزائیں مقرر ہیں۔ زنا پر سنگسار کر دیں گے، چوری پر ہاتھ کاٹ دیں گے، یہ کیا ہے؟ حدود ہیں۔ تو جو اللہ کے حدود کی پاسداری کرتے ہیں یعنی حفاظت کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، تو اگر اللہ کے حدود کا تحفظ کرتے ہیں تو اوپر کے تمام صفات خود ہی اس میں شامل ہو گئے۔ گویا اوپر تفصیل تھی، یہ اس کا اجمال ہے۔ جو ایسے مومن ہیں اللہ فرماتے ہیں وبشر المؤمنین، بشارت دے دو ایسے ایمان والوں کو۔ ہاں، ان کے لیے اللہ کی بشارت ہے اور اللہ کا وعدہ ہو کر رہے گا۔ اب سوال یہ ہے اگر کوئی مومن نہیں ہے تو اس کے لیے بھی کچھ امید ہے؟ کہا اس کے لیے اگر ابراہیم بھی اپنے والد کے لیے کوشش کرتے ہیں اور ایمان وہاں نہیں ہے تو یہ کچھ کارآمد نہیں ہے۔ ہاں، انہوں نے استغفار کیا تھا جب انہیں نہیں معلوم تھا کہ اللہ کا دشمن ہے، جب معلوم ہو گیا تو برات کا اظہار کر دیا۔ یہاں سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے لیے حالت شرک میں کارآمد نہیں ہو سکتا۔ یہ مضمون یہاں سے نیا شروع ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت ہم آئندہ ہفتہ میں رکھیں گے۔ آپ حضرات دعا کر لیجیے۔